اصل مقصد کی طرف آتا ہوں جو میرا موضوع ہے. وقت بڑا مختصر سا ہے اس لیے مختصر میں مسائل کو ذکر کروں گا, آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے اور نیند میں مت رہیے. جمعہ کے دن سب سے اہم چیز خطبہ سننا ہے, اور وہی ہم لوگ صرف کھانا پوری کرتے ہیں منڈی نیچے کر کے, یا بہت سارے لوگ ہمارے بھائی دیوار سے ٹک لگا لیتے ہیں تو نیند اچھی آتی ہے. جب باڈی سست پڑ جائے گی اور جسم میں پکڑ نہیں رہے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا باڈی کسی اور پر ٹچ ہے آرام سے تو سکون سے نیند تو آئے گی, ہے نا. یا آپ جو ہے گھٹنوں میں سر دے لیے یا ٹیک لگا کر ایسا بیٹھ گئے یا ہاتھوں کا ٹیک ایسا کر دیے تو جسم کو جب سکون ملے گا تو نیند تو آٹومیٹک آئے گی. اسی لیے جب باتوں کو دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. بہرحال اذان کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم دیکھتے ہیں 2 اذانیں ہوتی ہیں, بہت ساری جگہوں پر 2 اذانیں ہوتی ہیں, نرمل کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں 2 اذانیں ہوتی ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے تو میں بتاؤں. صحیح بخاری حدیث نمبر 912 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان ہوتی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی, ویسے جیسے کہ ہماری مسجد کے اندر ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا سیم ایسی اذان ہوتی تھی, 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی. پھر کیا ہوا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, مارکیٹ بڑی ہو گئی, پبلک زیادہ ہو گئی, مدینہ وسیع ہو گیا, لمبا چوڑا ہو گیا. اب اس وقت گھڑیاں نہیں تھے, مائک نہیں تھے, آواز پہنچانے کا کوئی آلہ نہیں تھا, کوئی مشین نہیں تھی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ کے دن جمعہ کا وقت ہونے سے پہلے ایک اذان مارکیٹ میں دینے لگائے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ بھائی اب جمعہ کا وقت قریب ہے, اب گھر چلو, غسل کرنا ہے, نماز کے لیے نکلنا ہے. اسی لیے ایک اذان مارکیٹ میں, پھر اس کے بعد جو اصل اذان ہوتی تھی وہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے بعد. تو 2 اذانوں کی شروعات یہاں سے ہوئی ضرورت کے تحت, اور میں سمجھتا ہوں اب وہ ضرورت باقی نہیں رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بدعت ہے, نہیں, اس کا ثبوت جب صحابہ کرام سے ملتا ہے تو بدعت اس کو نہیں کہیں گے, حرام بھی اس کو نہیں کہیں گے 2 اذان کہنا. لیکن اگر جیسے ہم ایک ہی اذان کہتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے کہ یہ غلط ہے تو ظاہر سی بات ہے کہنے والا غلط ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی ہوتی تھی, عمر بن خطاب کے دور میں ایک ہی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ہی, ہے نا, ایک ہی. پھر ضرورت کے تحت ایک اذان اور کہی جانے لگی, وہ بھی مسجد میں نہیں, کہاں, مارکیٹ میں, لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ ٹائم بھائی ہو گیا, دکانیں بند کرو اور نکلو. اور اب وہ ضرورت باقی نہیں رہی تو یہ دوسری اذان کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. اب جو لوگ دے لے رہے ہیں بھائی ان کی مرضی ہے, ان کو بدعت یا حرام نہیں کہنا چاہیے. چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سحری اور تہجد کے لیے, سحری کے لیے اور تہجد کے لیے بھی اذان کہہ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے اذان کہنا یہ تو صحیح ہے, ہر کوئی جانتا ہے, اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن سحری کے لیے, تہجد کی نماز کے اٹھانے کے لیے, تہجد کا وقت بتانے کے لیے بھی اذان کہنا سنت سے ثابت ہے. میں آپ کو حدیث سناؤں, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جگانے کے لیے اذان دیتے تھے. رات میں جگانے کے لیے مطلب سحری کے لیے اور تہجد کے لیے وہ اذان کہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے, ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا, ان کو بتانا پڑتا تھا کہ اب چلو اذان کہو. ابن ام مکتوم کی اذان تک کھاتے پیتے رہو, یعنی جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ کہیں تب تک تم لوگ کھا سکتے ہو. بلال کی اذان سے رکو نہیں. بلال تو اذان اس لیے کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ہو گیا, تہجد کا ٹائم ہو گیا, وہ بتانے کے لیے اذان کہتے ہیں. تو اس اذان سے کھانا پینا مت چھوڑو, جب ابن ام مکتوم اذان کہیں تب کھانا پینا بند کر دینا ہے, کیونکہ یہ فجر کے لیے اذان کہتے ہیں اور وہ سحری اور تہجد کے لیے اذان کہتے ہیں. میں یہ ساری حدیثیں آپ لوگوں کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اب دیکھیے الحمدللہ ہمارے اسلام کے اندر ہماری عبادتوں کے لیے اذان بہترین طریقہ بتایا گیا ہے. افطاری کرنا چاہو مغرب کی اذان کہو, سمجھ لو افطاری کا وقت ہو گیا. سحری میں آپ جگانا چاہتے ہو اذان کہو, سحری کا وقت ہو گیا. تہجد کے لیے جگانا چاہتے ہو آپ پکارو نہیں, آپ کوئی ہارن مت بجاؤ, اذان کہو, ٹائم ہو گیا. سنت میں جو چیز ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اپنی طرف سے
فلاں بادشاہ ایسا کرتا تھا، فلاں ایسا کرتے تھے، فلاں بادشاہ پٹاخے پھوڑتا تھا افطاری کے لیے، فلاں بادشاہ ایسے آواز پیدا کرتا تھا، وہ بادشاہ ہمارے لیے دلیل تھوڑی ہے۔ جب ہمارے پاس سنت سے، حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے تو پھر ہم دوسروں کی کیوں لیں؟ آخر دوسروں جیسا عمل کیوں کریں؟ میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی اذان کے بارے میں، اگر وقت سے پہلے ایک اذان کہہ دیں، بسا اوقات ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، فجر کا ٹائم جو ہے نہیں ہوا، فجر کا ٹائم چل رہا ہے 4:50 پر اس وقت، ہے نا، 4:47 پر 4:48 پر چل رہا ہے، اور میں اذان اٹھ کر کے 3 بجے کہہ دوں فجر کے لیے، سحری تہجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، فجر کے لیے ہوتا کبھی کبھی آپ لوگوں نے زندگی میں دیکھا ہوگا، بہت سارے مؤذن لوگ ایسا غلطی سے بے خیالی میں آ جاتے ہیں، وہ بھئی ٹائم ہو گیا اور کہہ دیتے ہیں۔ اگر پورا مکمل اذان آپ بول دیے، ادھوری اذان آپ کہیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہاں وقت سے پہلے کہہ دیے تھے، دیکھو ادھوری اذان بند کر دی، پوری اذان کہہ دیے، بعد میں کوئی آ کر کے بتایا اذان کا وقت نہیں ہوا، آپ پہلے اذان کہہ دیے، تب کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے پہلے اذان کہہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جا کر کے اعلان کرو، کیا اعلان کرو؟ الا ان العبد نام، الا ان العبد نام، خبردار بندہ سو گیا تھا، خبردار بندہ سو گیا تھا، مطلب غلطی ہو گئی مجھ سے، بے خیالی میں نے ایسا کہہ دیا، لوگوں کو بتا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا ایک بہت غلط چیز ہے۔ آپ مسجد کے اندر تھے، فون آ گیا کسی آدمی کا، ضرور نکل گئے، کوئی بہت ضروری کام، غسل کی ضرورت آپ کو یاد آ گئی، اور اسی طریقے سے کوئی اور ایمرجنسی آ گئی، کسی کی وفات ہو گئی، کوئی اور ایسے بہت ضروری کام کہ اب بھی جانا پڑے گا، اب بھی جانا پڑے گا، تب آپ نکل سکتے، نہیں تو اذان ہونے کے بعد مسجد سے بغیر نماز پڑھے ہوئے نہیں نکلنا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کے لیے اذان مؤذن نے کہی، ایک شخص اذان کے بعد نکل گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو القاسم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے نا، قاسم آپ کے بیٹے کا نام تھا، تو ابو القاسم، قاسم کے باپ کون ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، غلط کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف کیا، اذان ہو چکی ہے اور مسجد سے باہر نکل گیا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چلیے ایک بات میں اور بھی ذکر کر دوں، اب اذان کے بعد اقامت پر آتے ہیں، اذان کے مسائل ہو گئے، اب اقامت پر آتے ہیں۔ اقامت کون سی اقامت؟ وہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے نا، قد قامت الصلاۃ، اقامت۔ اقامت کیسے کہنا ہے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ ترجیح والی اگر اذان ہے تو ڈبل سنٹنس کے ساتھ اقامت، غیر ترجیح والی اذان ہے تو پھر سنگل سنٹنس کے ساتھ جو ہے اقامت کہنی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں سنت موقدہ ادا کیجئے اگر سنت موقدہ ہے تو، اور نہیں تو ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ ضرور پڑھیے، اور دعا کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان، خوب دعا کیجئے۔ اچھا، اذان اور اقامت میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ وہ ہمارے پاس تو متعین رہتا 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ وغیرہ وغیرہ، مختلف جگہوں کے حساب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسنوں سے پتہ چل جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہا کرو۔ اب اذان ٹھہر ٹھہر کر ہوتا ہے، لمبا کھینچ کھینچ کر کے، اور اقامت اس سے جلدی ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا فارغ ہو جائے، قضائے حاجت والا فارغ ہو جائے، اور جب تک مجھے حجرے سے نکل کر مسجد آتے ہوئے نہ دیکھ لو اس وقت تک صف میں کھڑے نہ ہو۔ ٹائم ٹیبل متعین نہیں تھا، 15 منٹ کے بعد، 15 منٹ کیسے پتہ لگائیں گے کہ 15 منٹ ہو گیا؟ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتے تھے، اذان ہو گئی، گھر میں سنت نوافل جو کچھ پڑھنا رہتا تھا وہ پڑھ کر کے باہر نکلتے تھے۔ جب باہر نکلتے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے ہیں، فوراً ہی اقامت شروع کر دیتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے۔ اقامت کے لیے
امام کا مصلی پر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ مسئلہ معلوم ہوا. یہ ضروری نہیں ہے کہ امام جب یہاں پر ٹھہر جائے تبھی آپ اقامت کہیں گے. آپ امام کو آتے ہوئے دیکھ لیں, اقامت شروع کر دینی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا ایک بات اور بھی جان لیجئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہہ دی جائے تو جب تک مجھے آتا نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہوا کرو. کھڑے نہ, یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اقامت کہہ دی جائے تب بھی جو ہے بیٹھ کر کے انتظار کیا جا سکتا ہے, کھڑے ہو کر کے بھی انتظار کیا جا سکتا ہے امام کا, اور بیٹھ کر کے بھی انتظار کیا جا سکتا ہے. کیونکہ حدیث کے اندر ہے جب اقامت کہہ دی جائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اقامت ہو چکی ہے تو جب تک مجھے آتا نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہوا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اندر ہوتے تھے, ابھی نہیں آئے ہوتے تھے, اقامت یہاں ہو چکی ہوتی تھی, اور اس وقت تک صحابہ کرام انتظار کرتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ نہ جائیں. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ نہ جائیں مقتدی انتظار کرتے تھے. آج یہ چیز ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہے. امام کا, ائمہ کا احترام ہمارے اندر بالکل نہیں ہے. آپ کتنے لوگوں کو دیکھو امام صاحب کو ایک کام کرنے والا سمجھتے ہیں, نماز پڑھنا بھی اپنے لیے کام ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی کہاں ٹائم ہو گیا, امام صاحب دکھائی نہیں دے رہے ہیں, جلدی سے پڑھائیں, کام ختم کریں, ہم لوگوں کو نکلنا ہے, بہت ضروری کام ہے. یہ عالم ہو گیا. میں حدیث سناؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابو داؤد کی حدیث ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی, اقامت ہو چکی, اقامت کہہ دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک جانب, ایک کونے میں کسی شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر کے گفتگو فرما رہے ہیں, سرگوشی کر رہے ہیں, اسے کچھ خاص بات کر رہے ہیں, اور وہ بات اتنی لمبی چلی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کر کے آئے تو لوگوں کو نیند آ رہی تھی, لوگ انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو چکی ہے, اقامت ہو چکی ہے, مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہیں, اور گفتگو اتنی لمبی کہ گفتگو ختم ہوئی, پھر اس کے بعد مصلی پر آئے, لوگ نیند میں آ چکے تھے, یعنی کہ لوگوں کو نیند آنے لگی تھی. اگر سوچو ذرا, غور کرو, اگر آج کا امام کوئی ایسا کر دے تو کیا کرو گے؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پورا نیچے سے اوپر تک پورا جو الفاظ آپ کو آتے ہیں وہ سب آپ بیان کر دو گے. پھر بھی ہم مسلمان ہیں, بہت علم والے ہیں, قرآن حدیث کا علم ہمارے پاس. ائمہ کا احترام کرو, اور یہ احترام کوئی ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو کرو, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب کوئی شخص یہ کہے ارے وہ تو رسول تھے نا جی, وہ تو اللہ کے نبی تھے نا جی, اس لیے صحابہ انتظار کیے. پھر اگر ساری باتیں رسول کے لیے خاص کر دو گے تو پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب مجھے سمجھاؤ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اس حدیث, اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو خاص کرتے ہیں وہ تو نبی تھے نا اس لیے ایسا کیے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے, اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اسی لیے اگر ٹائم متعین ہے تب بھی امام کو چاہیے کہ وقت کی پابندی کرے, بے شک, لیکن جو اصول ہے, جو اسلام کا قانون, اگر تاخیر ہو جائے امام کا انتظار کرو ٹھہر کر کے, چیخ پکار مت کرو. امام کا انتظار مقتدی کریں گے, یہ اسلام کا اصول ہے. مقتدیوں کا انتظار امام نہیں کرے گا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا انتظار نہیں کرتے تھے. یہ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہنوں کے اندر آپ جان لیجئے. ایک حدیث اور بھی ذکر کر دوں, میں وقت ختم ہو گیا, حالانکہ چند مسائل باقی رہ گئے تھے, ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی, لیکن ایک حدیث اور بھی ذکر کر دوں آپ لوگوں کو. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف آئے, اقامت ہو چکی ہے, مصلی کے قریب پہنچے, پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں جی وہ میں بھول گیا تھا, دیکھو مجھے جو ہے غسل کی ضرورت ہے. پورے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور 1-2-10 لوگ نہیں, پورے صحابہ کرام, مسجد بھری ہوئی ہے, ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے غسل کرنے کے لیے, غسل کر کے آئے, سر پر کچھ نہیں تھا, پانی ٹپک رہا تھا, پھر اس کے بعد نماز پڑھائی. بتانا کیا چاہتا ہوں, اگر آج کوئی امام ایسا کر دے تو کیا کرو گے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اندر کا انسان باہر آ جائے گا, اوریجنل انسان. اوپر کا جو انسان ہوتا ہے نا وہ بناوٹی اکثر ہوتا ہے, لیکن اندر کا جو انسان ہوتا ہے وہ باہر آ جائے گا لوگوں کا. اور دیکھو یہ کون سی بات ہوئی,
امام صاحب کو ٹھہرا کر کے غسل کرنے نکل لیے. قربان جائیے صحابہ کرام پر کسی نے اف تک نہیں کہا, کسی کے پیشانے پر شکن تک نہیں آئے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ تھے, قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. قرآن کی ایک آیت یاد کرتے تھے تو جب تک پریکٹیکل میں اس پر عمل نہ کر لیں مکمل طور پر دوسری آیت نہیں یاد کرتے تھے. وہ صحابہ کرام تھے. ہمارے پاس ایسا نہیں, اتنی ساری حدیثیں میں نے یاد کر لی, اتنے سارے قرآن یاد کر لیا, اتنا سارا میرے پاس ہو گیا علم, مگر عمل میں زیرو ہے, کچھ بھی نہیں. خالی یاد کرتے جا رہے ہیں, سیکھتے جا رہے ہیں, مگر عمل کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں, وہ صحابہ کرام تھے. اور جب تک فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا, جب تک ان صحابہ کرام جیسا ایمان اختیار نہیں کرو گے, رب کعبہ کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, ایمان وہی قبول جو صحابہ کرام جیسا ہو, جیسا انہوں نے نبی کو تسلیم کیا, نبی کی باتوں کو تسلیم کیا, شریعت کے قانون کو تسلیم کیا, ویسا